بات کروں میں آئی وانٹ ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو آل دوز پیپل جو ہمارے مین ایکسٹریم میں کھڑے ہو کر لوگ جو فائٹ کر رہے ہیں، نہ صرف ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، بلکہ وہ سینیٹری ورکرز، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے لوگ، ان سب کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اب آتی ہے بات بجٹ پہ، تو ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ تیری ظلمتوں کا کیا ذکر کروں، تیری ظلمتوں کا کیا ذکر کروں، یوں برسے ہو زحمتوں کی طرح، یوں برسے ہو زحمتوں کی طرح، جب سے آئے ہو مہربان بن کر کچھ لوگوں کے لیے، جب سے آئے ہو مہربان بن کر کچھ لوگوں کے لیے، لے گئے چینی آٹا پیٹرول دعاؤں کی طرح، لگ گئے ہم کو تم تو بد دعاؤں کی طرح۔ یہ میرا اپنا ذاتی شعر تھا۔ اس کے بعد جناب چیئرمین صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے ڈبل بی بجٹ، یعنی کہ برانڈڈ بجٹ، برانڈ بجٹ فرام دا برانڈڈ بابوز، یہ جو بریف کیس میں آنے والا جو کہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، ایک منتخب نمائندے کے ذریعے وائس اوور کیا گیا بجٹ، جس میں کسی سے کوئی مشاورتی عمل کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو موصوف جنہوں نے یہ بجٹ پیش کیا، ان کے والد گرامی جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اس دور میں تمام تر تاجروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ جات بھی کرتے تھے، اور تاجروں سے اور صنعت کاروں کے ساتھ بھی مشورہ کیا جاتا تھا، اور پھر اس تمام چیزوں کو بجٹ میں شامل کیا جاتا تھا۔ لیکن اب تو ہم نے دیکھا کہ سو کالڈ جو بابو بجٹ آیا ہے، اس میں جو بریف کیس پکڑ کے بجٹ آیا، اس کے بریف کیس کا جو کوڈ ہے وہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ بجٹ جس میں نہ مزدور کی کوئی رائے شامل تھی، نہ صنعت کار کی کوئی رائے شامل تھی، نہ کسی اور شعبہ ہائے زندگی کی جو ہے وہ رائے شامل تھی، صرف شامل تھی تو ہائے ہائے شامل تھی۔ نہ جانے یہ کون بجٹ آیا ہے، اللہ جانے کون سا بجٹ کہاں سے چلا، کہاں سے آیا اور کہاں کا کہاں آ گیا، پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کا بجٹ تو کہیں سے لگا نہیں، لیکن چلیں اب پاکستان میں آ گیا، کیا کر سکتے ہیں۔ بری سے بری حکومت بھی، چاہے وہ کیونکہ ان کا تو خیر جمہوریت سے میں ایک سائیڈ پہ ہی رہنے دیں، لیکن آمریت میں بھی پیش آنے والے دور میں اتنا برا بجٹ نہیں آیا۔ سرکاری ملازمین ہوں، چاہے کسی بھی شعبے کے لوگ ہوں، ان کے لیے صرف دکھ، دانتوں کا پیسنا اور رونا ہی ہے۔ جناب اسپیکر، خیر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، لوگوں کی رائے دے سکتے ہیں، لوگوں کا عوام کا دکھ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ کہا گیا کہ کیوں نہیں شامل ہے، تو تمام تر لوگوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ ہاں جی ہے، بالکل ہے۔ اے ٹی ایم مشینوں کا بجٹ، بڑے بڑے مگر مچھوں کا بجٹ، خون نچوڑنے والے غریبوں کا خون نچوڑنے والوں کا بجٹ، اور کہا گیا کہ جی 12,000 دیا جاتا ہے۔ جی بالکل 12,000 آپ دیتے ہیں، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ 12,000 لو اور پہلے ذرا ناچ کے تو دکھاؤ، اور پھر وہ ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں۔ وہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بجٹ ہے، بابو بجٹ، یعنی کہ سو کالڈ برانڈڈ بجٹ۔ دوسری اہم بات یہاں پر کی گئی کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں، غریب جو مہنگائی کی شرح ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، غریب بیچارہ زمین بوس ہونے کو جا رہا ہے، کیونکہ قبر سکون تو قبر میں ملے گا۔ اس کے بعد ہمارے سو کالڈ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ میں خرچہ پورا نہیں ہوتا، کفایت شاری کا خیال بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ ذرا ایک بات بتا دیں، میرا ایک سوال ہے معصومانہ سا، کہ جس بنی گالا کا محاصرہ اتنے سارے جو لوگوں نے کیا ہوا ہے، جو سو کالڈ وہاں پر لوگ حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بجٹ وزیر اعظم صاحب اپنی جیب سے دیتے ہیں یا حکومت دیتی ہے؟ بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری اہم بات انتہائی مذائقہ خیز کہ پوری دنیا کا معاشی جو ماہرین ہیں وہ اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ معیشت گر رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت کچھ ہوا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ جو دعوے کرنے والے تھے، چیئرمین بھی لگے تھے، وہ شبر زیدی صاحب کہاں فرار ہو گئے؟ کوئی تو صدا دو ان کو، صدا دے کے بلاؤ ان کو کہ شبر کو گبر لے گیا یا کیا ہو گیا، آئی ڈونٹ نو، بٹ ہو گیا۔ بہرحال جناب چیئرمین صاحب، ایک مودبانہ گزارش، تاجروں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، مزدور بے یار و مددگار ہے، ہر کوئی مانگنے پہ مجبور ہو چکا ہے، لوگ نہ جانے کس کس دکھ اور کرب اور تکلیف میں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے قہر سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک پر، ہمارے لوگوں پر، سب پر رحم کرے۔ لیکن اب کیا کریں کہ کہا گیا کووڈ 19 آ گیا، مجھے تو لگتا ہے جس کی 19 قسمیں ہیں کووڈ 19 کی،
اس کووڈ-19 کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بری بلا ہے, لیکن لگتا ہے یہ بجٹ اس سے بھی زیادہ, 19 سے بھی زیادہ بڑی بڑی قسموں کا بجٹ آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد اتنا کنفیوز قسم کا بجٹ جس پہ یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, توبہ ادھر توبہ ادھر توبہ, ایک تو توبہ میری جام شکن اور توبہ میرا جام شکن, ادھر لگایا ادھر اکھاڑا. حکومت مشینری کا تو تعلق یہ ہے کہ آج ہم صبح کسی کو لگاتے ہیں, شام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جاتے ہیں, یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتی, آتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ گردان کب ختم ہوگی, یہ پریکٹس کب ختم ہوگی, کب جو ہے وہ آپ طریقے کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ چل سکیں گے. لیکن صبح حکومتی مشینری جس انداز سے چل رہی ہے, اب یہ نہیں پتا کہ اس کے فیصلے کہاں سے ہو کر کہاں آ رہے ہیں. لیکن خیر بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں, جھیلنا. بجٹ کے اوپر ذرا چیدہ کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گی, میرے اور جو کولیگز ہیں انہوں نے بھی بولنا ہے. بجٹ کے اوپر آتے ہیں, آپ نے تو خود اپنے بجٹ میں اپنے منشور میں جو 2-3 باتوں کا ذکر کیا وہ منشور میں کہیں نظر نہیں آتی. اس بجٹ میں اب آپ ہی کے, کیونکہ ظاہر ہے یو ٹرن تو آپ ہی نے ایجاد کیا ہے, ماسٹرز بھی ہیں آپ نے کیا ہوا ہے, اس میں 2-3 منشور کا حصہ تو نظر نہیں آیا جی. اس ڈبل برانڈڈ بجٹ میں جی جو بریف کیس میں آیا, آپ نے 3 قسم کی کنسولیڈیٹ ڈیوٹیز لگا دی, 4 قسم کے سیلز ٹیکس لگا دیے, 50 قسم کے جو ہے آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا. بیچاری ملٹی نیشنل کمپنیز کس ٹیکس کو بھریں گی. ہر کمپنی کنفیوز ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہم کریں کیا. ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ آپ کا کنفیوز ہے, اتنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے, ہر 3 مہینے کے بعد ان کو اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی ہے. جناب چیئرمین صاحب, پیپر فری ہم بات کرتے ہیں, ای کامرس کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو اتنا گورکھ دھندے میں الجھا دیے, پتہ نہیں آپ کس ایجنڈے پہ آئے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بیچارے کام کرنے والے ہیں وہ بالکل ہی فارغ ہو جائیں. بجٹ سپیچ میں کہا کہ کرونا کی, اب میں کیا ہی بات کروں, لیکن کرونا کی وجہ سے آپ نے کہا کہ 12 سے 14% کا جو ہے وہ ٹیکس آئٹمز جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی ان پہ کم کر دی ہے. ذرا غور طلب بات ہے کہ اس کسٹم ڈیوٹی کو ذرا اگر غور سے دیکھیں تو اس میں آپ نے کس کو نوازا, بڑے مگر مچھوں کو نوازا. کیونکہ اکثر آپ کو سب کو یاد ہوگا وزیر اعظم سو کالڈ جو ہے, انہوں نے ایک دفعہ اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا میرے بڑے دوستوں کو فائدہ ہوگا. میرے خیال میں ان دوستوں کو اب کافی فائدہ ہو گیا ہوگا. خیر آپ نے ان کو بھی نوازا اور غریب کو آپ نے غریب تر کر کے مارا, تاکہ غریب کو تو ویسے بھی رہنا نہیں چاہیے, ایسی مشکلات بنتی رہتی ہیں, نہ غریب رہے گا نہ کیا کہتے ہیں نہ بانس رہے گا نہ بجے گی بانسری. ایک چیز جو غور طلب ہے جناب اسپیکر, ای کامرس یعنی کہ ای آن لائن بزنس جو ہو رہا ہے اس ملک میں, یا ای انٹرپرائزز, اور ان کے لیے آپ کا بجٹ بالکل سائلنٹ ہے. It's totally complete silent on that side. Why? کیونکہ وہ لوگ جو کچھ کما رہے ہیں, کما کے لا رہے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ تم کما کیوں رہے ہو, ٹھہرو ذرا, تمہیں تو ہم نبڑتے ہیں, تمہارا یہ وہ بیٹا جس کو جو کہ کما کے لا رہا ہے اس کو تو مارو. لمبی لسٹ آپ نے دی, ٹیکس ایگزمپشن فار دا سوشل ورکر سیکٹر, سوشل ورکنگ سائڈ. اب وہ جو سوشل ورکنگ سائڈ, اب میں نام کیا ہی لوں, آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں, لیکن ایسا ملک جس میں چپے پہ این جی اوز اور بہت سارے اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن نہیں دی, آپ نے ان کو دی جو شاید آپ کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے تھے. لہٰذا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو نیگلیکٹ کیوں کیا گیا. یہ سوال بھی بنتا ہے کہ وہ کون سا کرائٹیریا تھا کہ جن کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی وہ ہولی کاؤز ہیں اور باقی جو ہے اب میں کیا ہی کہوں ان کے بارے میں. انویسٹمنٹ سیکٹرز فار دا اوورسیز سائڈ, بہت پیارے آپ کے, جن سے آپ ہر وقت کشکول پکڑ کے مانگتے رہتے ہیں. جی میں صرف 1 منٹ اور لوں گی آپ سے. وائنڈ اپ پلیز. جی انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کون سی پالیسیز دی. ڈائسپورا کو آپ کھانے کے لیے اور مانگنے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں, ان کے لیے خاموشی اور ستیلا پن کیوں. ایک اور اہم بات جس کے اوپر نظر ثانی نہیں ہو رہی, ڈیولپمنٹ بجٹ جس کو آپ نے پہلی دفعہ 10 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ وہ سلیش کر دیا گیا. وائی؟ بیکاز آپ کو اپنی منسٹریاں پالنی تھیں, کیونکہ وہ منسٹریاں جن کو ہم دیکھتے ہیں, کہا گیا کہ میری تو چھوٹی سی کابینہ ہوگی, بالکل چھوٹی سی کابینہ, مطلب شاید اتنی منی سی کابینہ, لیکن اب منی نہیں ہوگی, وہ منا جات ہو گئے, اور اتنے ہو گئے کہ وہ سفید ہاتھی, جسٹ 1 منٹ جی, سفید ہاتھی آپ نے جو ہے وہ پال لی. اور ظاہر ہے غریب عوام پالنا تھوڑی ضروری ہے, یہاں پہ سفید ہاتھی پالنا ضروری ہے. اور اسٹیل ملز کے لیے جنہوں نے دعوے کیے تھے اور استعفے پیش کرنے تھے, وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. جان تو اللہ کو دینی ہے, باقی فی امان اللہ اس ملک کا. اینڈ پہ میں ایک ہی بات کروں گی عوام کی طرف سے, ایک چھوٹی سی بات, ایک شعر ہے کہ وہی منصفوں کی روایتیں, وہی فیصلوں کی عبارتیں.
وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا، میری سزا کوئی اور ہے. کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، ایک سیکنڈ صرف، کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر نہیں ہوئی کہ یہ راستے کوئی اور ہیں. بہت شکریہ. جی محمد ہاشم نوتزئی صاحب.